بنا رہے ہیں، ہارون کی بیوی آتی ہے اور سلام کرے کہتی ہے بابا کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ اللہ والے لوگ، انہوں نے کہا جنت میں محل بنا رہے ہیں۔ اب وہ عورتیں کبھی کبھی، بلکہ کبھی کبھی نہیں اکثر، مردوں کے مقابلے میں کچھ یقین کی پختہ ثابت ہوتی ہے عورتیں۔ تو جب بہلول نے کہا کہ مٹی کا گھروندہ بناتے ہوئے کہ جنت میں محل بنا رہے ہیں، کوئی مرد ہو اور یہ کیا جنت کا محل ہے، لیکن وہ عورت تھی، اس نے فوراً کہا بابا بیچو گے؟ فرمایا ہاں بیچیں گے، بیچ بھی دیں گے۔ کون سا؟ کیا جنت کا محل بیچیں گے؟ کون ایسا فقیر جس کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیچیں گے۔ کتنے میں؟ کہا صرف 2 درہم میں، 2 درہم دے دو، جنت میں محل لے لو۔ وہ بادشاہ کی بیوی تھی، اس کے لیے کیا مشکل تھا، اس نے 2 سکے نکالے چاندی کے اور تھما دی ہاتھ میں، کہا جا جنت میں محل تیرا۔ یہ آئی تو بڑی خوش تھی۔ ہارون نے پوچھا بی بی صاحبہ آج بہت خوش ہیں؟ کہا جنت خرید کر آ رہے ہیں۔ یقین دیکھیں، یقین دیکھا جنت خرید کر آ رہے ہیں۔ کہا او بڑا آسمان پہ دماغ ہو گیا، جنت کہاں سے خرید لی جنت؟ کہا حضرت بہلول نے مجھے بیچا۔ خوب مذاق اڑایا ہارون نے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، عقل والے عشق والوں اور یقین والوں کا ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پہلی بات تو وہ عشق والا ہے ہی نہیں جس کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس لیے کہ عشق والے کو دیوانہ کہتے ہیں، عشق والے کو دیوانہ کہتے ہیں۔ کوئی ایسا دیوانہ بھی دیکھا جس کا مذاق نہ اڑایا جاتا ہو؟ کوئی ایسا دیوانہ بھی دیکھا جس کا مذاق نہ اڑایا جاتا؟ اس وقت تو پوری دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں سب اگر مذاق اڑاتے ہیں تو کس کا اڑاتے ہیں؟ یہ کیا پاگل پن ہے، نام محمد پر یہ انگوٹھے چومتے ہو، مذاق ہی اڑاتے ہیں نا۔ یہ کیا لے کر کے کھچڑا شربت بیٹھ جاتے ہو، یہ کیا یا حسین کرتے ہو، مذاق ہی اڑایا جاتا ہے نا۔ تو لوگوں کا دل چھوٹا کرتے ہیں یار۔ اچھا اکیلے میں ہوں گے تو بڑی یقین سے انگوٹھے چومیں گے، اور 2-4 دوست ہو نا تو شرمائیں گے یار کوئی مذاق نہ اڑائے۔ ارے نادان، وہ دیوانے کیا جس کا مذاق نہ اڑایا جائے؟ دیوانوں کا ہی تو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور دیوانگی، اور رسول اللہ کا فرمان ہے میرے آقا کا، لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جس کے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہیں۔ انہ مجنون، یہ تو مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ تو بہت مذاق اڑایا ہارون نے۔ بادشاہ تھا، یہ لو بی بی صاحبہ کو دیکھو، یہ 2 درہم میں جنت خرید آئی ہیں۔ دن گزرا، زبیدہ کا دل ٹوٹا ہوا تھا، رات کو بستر پر سوئی، ہارون بھی سویا۔ ہارون نے خواب دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے۔ کسی شاعر کا بہت اچھا شعر ہے، نہ کسی کے اشک پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے اشک پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہیں جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہیں جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو مذاق تو اڑایا گیا، رات کو سویا تو خواب دیکھا کہ میدان محشر ہے، جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اور ایک محل ہے جس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہارون نے کہا یہ کس کا محل ہے؟ کہا وہ زبیدہ کا۔ تو کہا میں اس کا شوہر ہوں۔ جیسی آگے بڑا روک دیا، کہا کہ یہ شوہر ور سب دنیا میں ہے، یہ شوہر ور سب دنیا میں ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ جس کا گھر وہی جائے گا، کیونکہ شوہر بیوی کے لیے کون ہے؟ شریک حیات، اور بیوی شوہر کے لیے کون ہے؟ شریک حیات۔ شریک حیات ہے، جب تک حیات ہے تب تک شریک ہے، مر گئی تو پھر بیوی بھی نہیں رہی، بولنے کو ہے لیکن ہے نہیں، وہ ختم، رشتہ ہی ختم ہے۔ نکاح کب تک ہے؟ جب تک سانس ہے تب تک ہے، سانس گئی نکاح گیا۔ تو کہا کہ یہ کسی کے بھی محل میں بیوی شوہر وغیرہ نہیں، یہاں تو جس کا ہے وہی جائے گا، چلو یہاں سے۔ فرشتوں نے ہٹا دیا، اس لیے کہ بادشاہ تو دنیا میں چلتی ہے نا، وہاں تو کسی کا کچھ چلنا ہی نہیں ہے۔ یہ ہڑبڑا کے اٹھا، زبیدہ 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 چلانے لگا۔ زبیدہ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ڈھونڈو بہلول کو، کہاں ہے بہلول؟ اب زبیدہ نے کہا کیوں بھائی؟
کیا ہو گیا بہلول سے تمہیں کیا کام پڑ گیا؟ تو کہا کہ ہم بھی ملنا چاہتے. کہا کیوں؟ کہا ہمیں بھی محل خریدنا ہے. کہا بڑا دن میں تو بڑا مذاق اڑا رہے تھے, اب آپ کون سا محل خریدنے جا رہے ہیں؟ کہا جنت میں محل ہم بھی خریدیں گے. کہا کیوں؟ پورا خواب اس نے بتایا. اب بادشاہ تھا, نکلے ڈھونڈنے کے لیے. نکلے تو وہی دجلہ کے کنارے امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرنے والے. میں حیران رہتا ہوں, حسین کے پوتے کی یہ شان ہے, مولا حسین کے پوتے کی یہ شان ہے, جس کی جوتیاں سیدھی کرنے والے بہلول دانا ہو جاتے ہیں. بہلول دانا, دیوانے کو لوگ کبھی دانا نہیں کہتے, یہ صادق جعفر صادق کا دیوانہ ہے جس کو پوری دنیا دانا کہتی ہے. کہا نکلو چلو ڈھونڈو. ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ دجلہ کنارے پھر وہی دیوانگی, اس نے بھی نقل کی. اب بابا کیا کر رہے ہیں؟ وہی جواب دیوانے کا, جنت میں محل بنا رہے ہیں. بیچیں گے؟ ہاں بالکل بیچیں گے. بیچنی تو بیٹھے, بیچنی بیٹھے. کتنے میں؟ کہا پوری سلطنت دے. پوری سلطنت دے. کہا واہ, زبیدہ کو تو سستا دیا 2 درہم میں, اور ہمیں پوری سلطنت. فرمایا دیوانے تو دیوانہ ہے, پاگل ہے تو. زبیدہ نے بغیر دیکھے یقین سے خریدا تھا. اس نے یقین سے خرید, تو دیکھ کے خرید رہے, تجھے یقین نہیں ہے اس لیے مہنگی ہو گئی قیمت. تو یقین ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف جو دعائیں پڑھتے تھے یقین تھا. دعاؤں پہ یقین ہوگا تو دعائیں فائدہ دے گی, ورنہ بسم اللہ پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ. خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پیا, اثر کیا نہیں کیا؟ یقین تھا, یقین تھا. بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلو کچھ نہیں ہوگا, یقین تھا. یقین نہیں رہ گیا, ڈاما ڈول ہو گئے, عقیدے ڈاما ڈول ہو گئے. یقین پیدا کرو. تو دعا سب پڑھتے ہیں لیکن 4-6 تو کم ہو ہی جاتے ہیں دعا پڑھنے والوں میں سے. وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یقین کے اندر کمی ہے یا پڑھنے میں کمی ہے.